بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہم جس نسبت سے اس محفل پاک کے اندر حاضر ہیں، ہماری نسبتیں بڑی اونچی ہیں۔ رب کائنات نے ہمیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اس کلمے کی برکت سے رب کائنات نے ہمیں عباد الرحمن کہہ کے پکارا ہے۔ کنتم خیر امت، اس امت کو لقب دیا ہے۔ ہماری اپنے رب و رسول کے ساتھ بہت بڑی نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس کوئی مال و زر نہ بھی ہو، مال و دولت نہ بھی ہو، کوئی اقتدار نہ بھی ہو، کوئی محلات نہ بھی ہوں، لیکن ہماری جو نسبتیں، ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت اونچا۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میرے فخر کے لیے، میرا سر بلند کرنے کے لیے میری نسبت کافی ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، عہدیداران کے ساتھ اپنا تعلق اور وہ بناتے ہیں، ریلیشن بناتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آ جائے تو یہ ہمارے کام آئے۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی نزع کے وقت بھی کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے، قبر کے اندر بھی کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف لائیں گے، ہماری نسبت اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ اکبر، اپنی نسبت کی قدر کریں۔ ہم صبح بھی دنیا، دوپہر کو بھی دنیا، شام کو بھی دنیا، میرے بچے، میرے بچوں کا مستقبل، میرا کاروبار، دین کدھر گیا، ایمان کہاں پر ہے؟ اللہ کے بندو، ایمان ہوگا تو حضور کی شفاعت ہوگی۔ جب ایمان کی سلامتی کوئی نہیں ہوگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے ہوگی؟ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری روحانی زندگی آباد ہو۔ یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف دنیا کی زندگی آباد نہ کریں، اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں۔ ہماری روحانی زندگی ختم ہو چکی ہے، تقوی کی روشنی ختم ہو چکی ہے، آنکھوں سے حیا بھی ختم ہو چکی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر ندامت بھی کوئی نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے گناہوں کا نام بھی بدل کر ہم عجیب سی کشمکش کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا جو فیضان ہے، یہ خدا کی قسم ہمارے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے۔ آج لوگ اس کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ کیا مزارات پر اولیاء کرام کے ساتھ نسبت، تعلق، وابستگی، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ بس اللہ سے مانگو۔ یہ ڈائریکٹ والا معاملہ ہمیں نہیں آتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، قل، پیارے محبوب آپ فرما دیں، اللہ ایک ہے۔ اے اللہ، تو خالق ہے، تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو ڈائریکٹ کہہ دے، براہ راست کہہ دے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ کسی بشر کی حیثیت ہی نہیں کہ اللہ ان سے کلام کرے۔ ان یکلمہ اللہ، اللہ ان سے کلام کرے، کسی بشر کے اندر اتنی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے
یا کوئی وحی کے ذریعے اگر اللہ کسی سے کلام کر لے وہ شخص نبی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ پیارے نبی آپ اعلان کریں یہ پہلے آپ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جو آپ کو مانے گا وہ پھر مجھے مانے گا، جو رسول کو مانے گا وہی رب کو مانے گا۔ اچھا، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 کو پیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خطبہ اٹھا کر دیکھ لیں، باقاعدہ یہ آپ کو بخاری اور مسلم کے اندر یہ احادیث مل جائیں گی مختلف راویان سے بھی، چونکہ متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کا دن کون سا دن ہے؟ ابو بکر بھی پاس تھے، عمر بھی پاس تھے، عثمان بھی پاس تھے۔ سونیا سانو کوئی نہیں پتا، حالانکہ سب کو پتا تھا 10 ذی الحجہ ہے۔ فرمایا آج کا دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ عرض کی سونیا سانو بھی کوئی نہیں پتا، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام یہ سمجھ چکے تھے کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ محدثین نے بھی لکھا ہے، اگر اس وقت نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما دیتے، اگر یہ ارشاد فرما دیتے کہ آپ محرم کا مہینہ ہے، خدا کی قسم وہ ذی الحجہ جو ہے نا وہ محرم ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے انتہائی معزز و محترم جناب پیر ابن پیر حضرت علامہ مولانا طیب مبین صاحب لکشمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی زیارت بھی کریں اور انشاءاللہ ان کے خصوصی خطاب سے بھی انشاءاللہ سب مستفید ہوں گے۔ کل اناس، ناس کی جمع اناس، بھی امامہم، اپنے پیشوا کے ذریعے اس کو بلایا جائے گا، اور جس کا کوئی پیشوائی کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ اس بندے کو ویسے گمراہ کر دے گا، وہ ہے ہی گمراہ جو اپنا کوئی پیشوا مانے کوئی نہ، میرا کوئی امام کوئی نہیں، میرا پیشوائی کوئی نہیں۔ سنگی اپنے نسبت کی قدر کرو، ہم کو لوارث تھوڑی ہیں، ہمارا رب رسول ہے، ہمارے سروں پر اولیاء کرام ہیں، فیضان ہے ہمارے پاس، اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی بے وقت مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کا صدقہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو وقت کو پیش نظر، چونکہ جو ہمارا ٹائم ہے ہم اسی ٹائم کے مطابق ہی رہیں گے، جو ہماری دعا کا ٹائم ہے انشاءاللہ ہم نے 12 سے پہلے ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ کچھ تھوڑا سا ملکی پہ حالات کے پیش نظر کچھ ہمارے مہمان تھے جو رستے میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے رستے کوئی بند کیے ہیں، کچھ ہمارے مہمان ابھی رستے میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو تشریف لے آئے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ کے رحمت والے فرشتے بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اس لیے آپ نے کوئی فکر کوئی نہیں کرنی۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو، اے جل باغ جانا نا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا عادل میں تجھے رکھ لو، اے جل باغ جانا نا کی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں
تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا مرشد مرشد تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے مرشد تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے ہم دل میں بنا لیں گے ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا نا کیوں آنکھیں ملائی تھی کیوں بات بڑھائی تھی کیوں آنکھیں ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے ٹوٹا ہے نہ چھوٹے گا ٹوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سرور ہلکی ہلکی دلوں کو ہے آئی کہ آج آقا محفل میں تشریف لائے جو لینا ہے لے لو میرے مصطفیٰ سے میرے مصطفیٰ کی یہ بزم سجی ہے اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور جب تک بھی کہنا تھے خدا کی قسم کوئی پوچھتا نہ تھا آقا
آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، اور جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب میرے سونے آقا کا کرم ہے، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آئیے نبی پاک سرکار کی خدمت قسمیں درود روزانہ سے بھیجیں کہ ہم پڑھتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دو جہانوں ننو سلام کر دے، دو جہانوں ننو سلام کر دے، تیرے در دے جو مرید بن گئے، تیرے در دے ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو تے کوئی بایزید بن گئے، تے جنہ تیرے حسین نال ویر پایا، شمر جہنمی یزید بن گئے، تے جنہ حسین دے نل پیار پایا، کوئی دادا بن گئے، کوئی فرید بن گئے، کوئی خواجہ معصوم بن گئے، کوئی فرید بن گئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آقا میرے جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، آقا میرے جہاں میں، آقا جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، گل مسکرا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، اور جو عاشق نبی ہیں خوشیاں منا رہے ہیں، جو عاشق نبی ہیں خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعت نبی کی محفل، نعت نبی کی محفل وہ گھر گھر سجا رہے ہیں، کہہ دیجئے سرکار آ رہے ہیں، اور تشریف لائے آقا تھا لب پر بحبلی، تشریف لائے آقا تھا لب پر بحبلی، امت کی یاد میں وہ، امت کی یاد میں وہ آنسو بہا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ اور شعر سنیے کہ یہ سبحان اللہ۔ تھا قتل کا ارادہ وہ گھر سے عمر جو نکلے، تھا قتل کا ارادہ گھر سے عمر جو نکلے، دیکھا نبی کا چہرہ ایڈا خوبصورت ایڈا سونا، دیکھا نبی کا چہرہ وہ کلمہ سنا رہے ہیں،
سرکار آ رہے ہیں اور آقا کی عظمتوں کو سمجھے گا کیسے نجدی، آقا کی عظمتوں کو سمجھے گا کیسے نجدی۔ ان کے غلام جب کہ وہ مردے جلا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں اور گستاخ مصطفیٰ کا ہے نار ہی ٹھکانہ، گستاخ مصطفیٰ کا ہے نار ہی ٹھکانہ، احمد رضا یہی تو، احمد رضا یہی تو سب کو بتا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی حبیب اللہ۔ محترم فیصل علی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً اتنا انتہائی خوبصورت پروگرام ہر سال کی طرح اپنے والد گرامی کے خوبصورت فرض کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج کی خصوصی شرکت میں میرے بڑے پیارے اور محترم دل کے بڑے قریب شخصیت ہیں جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا طیب مبین معصومی صاحب۔ یقیناً آپ کی شرکت اور موجودگی ایک میرے لیے باعث برکت بھی ہے۔ یقیناً میں اپنی حاضری کا آغاز بلا تاخیر کر رہا ہوں۔ پیچھے جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، محفل جو ہے بڑی دیر سے آغاز ہو چکا ہے، تو جب درود پاک پڑھا جائے تو مل کر محبت کے ساتھ ایک وہ جو رنگ ہے نا، خواجہ والا رنگ جو اس محفل میں نظر آتا ہے ہمیں باہر، اور یقیناً ہمیں گلستان کالونی سے لے کر پورے پاکستان میں جانا ہوتا ہے، تو یہ رنگ کا ایک علیحدہ ہی رنگ ہے، تو وہ رنگ نظر آنا چاہیے اس محفل میں۔ درود پاک کی صدا ہو تو سب کے لبوں پر حضور کا نام آ جائے، پڑھ لیجئے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ رسالت، ایک کلام کا حکم ہے خانقاہ کی طرف سے اور ایک کلام میں اپنی مرضی سے، تو پھر جس طرح ذوق رہا تو میری حاضری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، بے طلب بھیک وہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک وہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کا جو
سمجھایا نہ گیا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے بشر تو پھر بشر ہے کم عقل ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی ہی اچھا ذرا کہیے سبحان اللہ اور ذوق کے ساتھ کہیے سبحان اللہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا جانے ایک ہاتھ بلند ہو جائے سب نے کہنا ہے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے آقا یہ فرش والے یہ فرش والے تیری شوقت تعلو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار میرے جد بھی ان کے غلام تھے میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں غلام ابن غلام ہوں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلیوں جوانی کے بتائے وہ سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دیر سے ڈانٹا تیرے ٹکڑوں پہ
کہیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہادی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا مظہر بھی مصطفیٰ اللہ دے جلوے آدھا مظہر بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ. سرکار نے جبھی تو پردہ جدو ہٹایا سرکار نے جبھی تو پردہ جدو ہٹایا روح امین تک کے دنیا نو اے سنایا دنیا نو اے سنایا کہ اتھے بھی مصطفیٰ اتھے بھی مصطفیٰ اتھے بھی مصطفیٰ اتھے بھی مصطفیٰ اتھے بھی مصطفیٰ. ہاتھ بلند ہو جائے سب میں کہنا ہے اتھے بھی مصطفیٰ اتھے بھی مصطفیٰ اتھے بھی مصطفیٰ اتھے بھی مصطفیٰ. اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا مظہر بھی مصطفیٰ. کہیے ذرا سبحان اللہ. ذرا توجہ کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ مصرع دیکھیے کیا خوبصورت. اور جو میں نے شعر پڑھا ہے یقیناً حضرت صاحب سے بھی ہم نے سنا ہے یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. رخ مصطفیٰ سے نت سادیاں پہلے دی رخ مصطفیٰ سے نت سادیاں پہلے دی چم چم کے مصطفیٰ سکھیاں جا کے کہہ دی سکھیاں جا کے کہہ دی دل وچ بھی مصطفیٰ دل وچ بھی مصطفیٰ دل بر بھی مصطفیٰ دل وچ بھی مصطفیٰ دل وچ بھی مصطفیٰ دل بر بھی مصطفیٰ. اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا مظہر بھی مصطفیٰ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. آخر میں سے جو حکم ہے پشتلات کو اس کا ایک شعر پیش کر کے اجازت اور یہ بھی بات اس نے مصطفیٰ کی رکھئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرور زیبا دے سرور زیبا دے مالو سر میں تے قربان دے باغبا سمرخ اس نبی سلطان دے جی باغبا سمرخ اس نبی سلطان دے جی باغبا سمرخ
حضرت نے فون کیا نا ٹائم کے لیے، تو آپ نے کہا کہ حدیث سے میرے مہمان آئے اور وہ پٹھان ہیں، تو وہ تین دین والے پٹھان آپ کے آئے ہوئے ہیں، تو اب اگر وہ سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ میں خود پٹھان ہوں اور وہ بھی پٹھان ہوں گے تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی بات، لیکن بات بیچ میں ہم اردو کا ترجمہ بھی پیش کریں گے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سرورے سے باد مالو سر میں تے قربان دے، واہ 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 سمرا خائی سن نبی سلطان دے، ترجمہ کرو سبحان اللہ۔ ہاں میرا گھر اولاد ارجان، میرا گھر اولاد ارجان، یہ سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پیارے کی آمد، بابا کی آمد، سچے کی آمد، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، سلم سے اشپگر زیدہ۔ اور یقیناً حضرت کو بھی پشتو کچھ نہ کچھ تو یقیناً معلوم ہوگی، ذرا محبت کے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ۔ مور بی بی سلم سے اشپگر زیدہ، پاک رسول مسکیشورو روشن حسن دلا، سبحان اللہ۔ عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، اور یہ ہمارے مقدر میں ہے کہ ہم اس پاک اماں جان کا نام لیتے ہیں۔ ہاں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، اس پاک کی محفل میں آنے والوں پھر کیا ہوا سمجھ آئے تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، پھر مسکرائے مصطفیٰ ہر چیز روشن ہو گئی، مصطفیٰ ہر چیز روشن ہو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ ارے یہ چہرائے رسول ہے، یہ چہرائے رسول ہے، یا سورجوں کی کان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ سلطان آپ نے 5 مرتبہ کہنا ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں سب کی حاضری لگ جائے، آواز آپ کیا ہے سلطان ہے، میں نے کہنا ہے مرحبا کتنا حسین سب کا نبی سلطان کی آواز آپ کی آ جائے، مرحبا کتنا حسین سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی۔ خوب بڑے آئے ہنسی بڑے بڑے دیکھے، جتنے بھی ہنسی دیکھے آقا آپ کے قدموں میں پڑے دیکھے، مرحبا کتنا ہنسی سب کا نبی سلطان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ عبدالعزیز صاحب خطاب کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری میں خطاب ہوگا حضرت علامہ پیر طیب مبین صاحب دامت برکاتہ۔ جناب حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب، نعرہ تکبیر، یار انج نعرہ لگائی دے، نعرہ رسالت، مزہ نہیں ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله طیبہ سے منگائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کے میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ثنائیں اور بزرگیاں اس کے بعد اس کے محبوب مکرم نور مجسم امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل احترام صاحبزادہ والی شان میرے طریقہ رہبر شریعت جناب صاحبزادہ صاحب دیگر علماء کرام ناخوان شریف احترام اور یاران طریقت السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ اکثر میری طبیعت سے واقف ہیں میں تقریر کی ارادے سے نہیں بلکہ ان ہستیوں کی زیارت کی غرض سے نجس ہے یہ جو حرکت آنکھ ایک ہے نظر دو قسم سے آنکھ اور نظر نگاہ دو قسم سے ایک اچھی نظر اور قبلہ صاحبزادہ صاحب ایک بری نظر ایسے ہی حضرت آپ کے پاس آتے حضرت کے پاس کہ میاں جی بچے نو نظر لگ گئی ہے نظر لگ گئی ہے تسی اس دم کرو نا بری نظر لگی اگر بری نظر لگ جائے تو پھر اچھی نظر کا کیا کہنا ہم جیسے وعدے سے آئے ہیں
آہا قربان جائیں بابا فرید فرماتے اٹھو فریدہ سوتیا اور میلا ویکھنا جا مت کوئی بخشیا مل پوے تو بھی بخشیا جا ہم سے رادر سے آئے اور یہ بھی آئی بیعت لے کے آئے کہ کسی اچھے کی نظر لگ جائے تو بیڑا پار جی کسی اچھے کی نظر لگ جائے تو بیڑا پار ہے قربان جائیں امیر شریعت سبحان اللہ کے میرے لفظ امیر شریعت شہباز طریقت جگر گوشہ ہے زری ضربہ قیوم زمان تاجدار تصفف دائی ذکر بالجار عالمی مبلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ صوفی نواب معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک حاضر سرس میجر آیا کہا حضور قبلہ عالم میں تو ہندوستان کی سیر کر کے آیا ہوں بڑے بڑے آستانوں پہ گیا بڑے بڑے پیروں کو دیکھا فلاں کو دیکھا فلاں کو دیکھا فلاں کو دیکھا قبلہ صوفی معصوم صاحب حال رحمت سنتے رہے آخر فرمایا کہ اس کو اٹھا کو چھپڑ کے پاس رکھاؤ یکا بکا رہ گیا یہ کیا معاملہ ہے فرمایا یار تو ساریاں نو ویکھے آئے فلانے پیر نو ویکھیا اور فلانے آستانے نو ویکھیا فلانے مزار نو ویکھیا اور تینوں بھی کسی نے ویکھے آئی ہم نے آپ کے والد صاحب کو سنا ہے سبحان اللہ بابا سلامت رہے ماشاءاللہ علامت اور مبین صاحب اللہ ان کے اندر جاتا انہیں کی نسبت سے بات کرنا فرمایا چلیا گل سن اور تو سارے نو ویکھیا پر اے دس کہ تینوں بھی کسی نے ویکھیا تینوں بھی کسی نے ویکھیا ہائے ہائے قربان جائیں خواجہ صاحب کی نگاہ دیکھیں کتنی پیاری آنکھیں تھی جیسے ستارے چمکتے تھے جناب جب آپ نے نگاہ بڑھائے تو اس پہ ڈالی اس کو مس بنا دی وہ 3 دن تک پا برہنہ مزار شریف پہ گھومتا رہا کچھ عرصے کے بعد پھر آیا اور حضور کی دست میں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت ہو کر آپ کی نگاہ کا ہمیشہ کے لیے حاصل ہو گیا کسی نے کہا فقط نگاہوں سے ہوتے ہیں دل کے فیصلے فقط نگاہوں سے ہوتے ہیں دل کے فیصلے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں سبحان صاحب آپ سے تو پہلی ملاقات میں خوش ہوا دیکھ کر نسبت کی بھی بات ہے نسبت بھی تو ہے نا تعلق اس لیے ہم آئے کہ کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے نظر لگ جائے تو پھر کیا ہو بیڑا میرے خود خواجہ صاحب فرماتے تھے موری کے تاجدار اکثر فرمایا کرتے اس سنیو کوٹ میں ٹھنڈا جڑا تاجدار سی خواجہ فرید انہوں نے بارے فرمائے دفعہ ایک بکری چران والا آجڑی چرواہا بکرے چرا رہا تھا اور بیری جو ہے نا اس پہ پتھر مار رہا تھا اور بیر چن رہا تھا خواجہ صاحب میں گزر ہوا تو ایک پتھر خواجہ کو آ کے لگ گیا مرید تو آپ کو پتہ ہے بڑے اندھے ہوتے ہیں وہ گیز آ کے پکڑ لائے ارے تو نے ہمارے مرشد کریم کو پتھر کیوں مارا ہے میں نے کہا حضور کے پاس لے آئے فرمایا تو پتھر کیوں مارے پتھر ہے اچھا جو حضور میں تانوں دیکھے آئی تانوں رہتے میں ہمارے سب بیری نو پتھر مار رہا سا تے میں ادھر بیر کھا رہا سا پتے ڈھیڈے بکریاں کھا رہی سا سرکار میں تانوں دیکھیا نہیں ہے میں نو معاف کرتے خواجہ صاحب بار بار سبزہ صاحب ایک فرماتے کہ بھئی پتھر کیوں مارا تو نے مجھے پتھر کیوں مارا بات کچھ اور تھی فرمایا تو نے مجھے پتھر کیوں مارا بار بار نگاہ فرماتے ہیں اس کے قلب پر اور آخر فرمایا جب نظر کام کر گئی فرمایا یار
بیلی نو پتھر مارے تے بیر کھاوے بنی نو خواجہ فرید نو پتھر مارے تے خالی جاوے کھچ سینے نہ لایا تے پتھر نو ہیرا بنا دیتا اللہ اکبر نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقریر کے لیے نہیں کیونکہ سبزادہ صاحب تقریر سننی ہے میں نے صرف حاضری لگانی تھی اللہ رب العالمین سب کو مبارک فرمائے اور سبزادہ صاحب آپ کو بھی مبارک ہو بڑا رنگ جمایا ہے اللہ اکبر یہ نقش بندیوں کا ہے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ ہو 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 اللہ ماشاء اللہ